نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس خواتین اور بچے آن لائن قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ یا آپ کے بچے پڑھنا چاہیں تو آپ بھی کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے یا آپ سکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ بیویاں انتظار کریں، بانفسہن اپنی جانوں کا، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن۔ فاذا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی اس عدت کی مدت کو، فلا جناح تو پھر کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، فی ما اس بارے میں، فعلنا کہ وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف کوئی مناسب طریقہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں ان عورتوں کی عدت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عدت گزاریں 4 مہینے اور 10 دن۔ پچھلی آیات میں ذکر گزرا تھا طلاق یافتہ عورت کا کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہاں پہ ذکر ہے بیوہ کا کہ جو حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ تو جو بیوہ حاملہ ہو اس کی عدت کے احکام مختلف ہیں کہ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہوتی ہے، کہ جس دن اس کا خاوند فوت ہوا اس کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ اسی دن پیدا ہو جائے جس دن خاوند فوت ہوا، یا دوسرے دن، یا 1 ماہ بعد، یا 2 ماہ، 4، 6، 9 ماہ بعد، جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور بیوہ کی عدت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس مدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ احادیث صحیحہ کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی اس کے لیے پرہیز لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ عدت کے اندر وہ رنگین اور ریشمی لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے اور دیگر آرائش کی چیزوں سے بھی اجتناب کرے، اور اپنے فوت شدہ خاوند کے گھر میں ہی ٹھہری رہے۔ کسی ضروری کام کے لیے وہ باہر جا سکتی ہے دن میں، رات کے وقت واپس وہ اسی گھر میں آ کے رات گزارے جو اس کے خاوند کا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، مطلب کہ کسی دوسری جگہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو پھر تو تمہارے اوپر، یعنی جو تم اس کے اہل خانہ ہو، وارث ہو، تم پر بھی کوئی حرج نہیں، اس عورت کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا جناح اور کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، فیما اس بات میں کہ عرضتم تم تو اشارے سے کوئی بات کہو، بہی من خطبت نکاح کے متعلق، نسائی ان بیوہ عورتوں سے، او یا اکننتم تم چھپائے ہوئے ہو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن سا ان قریب، تذکرون تم ذکر کرو گے، ہن ان عورتوں سے، یعنی ان قریب ہی تم ان عورتوں سے ذکر کرو گے نکاح کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن تم کوئی وعدہ نہیں لینا ان عورتوں سے، سرًا پوشیدہ طور پر، الا مگر، ان یہ کہ تقولو کہو تم ان عورتوں سے، قولاً کوئی بات، معروفاً اچھی شریعت کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ پکی کر لو، عقدۃ گرہ نکاح کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب عدت کی مدت، اجلہ اپنے انتہا کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو تم اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بڑا بخشنے والا، حلیم بڑا حوصلے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزارنے والی عورت سے تم صراحتاً نکاح کا تذکرہ نہ کرو۔ غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں جب کہ ایک گھر بے چراغ ہو چکا تو تم وہاں شادی کا جشن منانے کی جو بات کرو گے تو یہ کتنی ہی معیوب بات ہوگی۔
اور اس مرحوم کے ساتھ بھی کتنی بے انصافی ہوگی کہ ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم اس کی بیوہ کو شادی یا نکاح کا پیغام بھیجنے لگے ہو۔ ہاں، پردہ داری کے ساتھ اگر تم اپنے اس ارادے کا اظہار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس بات کو تم اپنے دل میں ہی رکھو اور ان عورتوں سے خفیہ طور پر کوئی وعدے نہ کر لو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان تقولوا قولا معروفا، کہ ان کے ساتھ تم کوئی معروف یعنی شریعت کے مطابق بات کرو۔ تو شریعت کے مطابق بات کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی خاندان کی کسی نیک عورت کے ذریعے اس بیوہ تک اپنا پیغام پہنچا دو کہ میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں یا میں آپ کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ اس طرح کے مناسب الفاظ استعمال کرو کہ جس میں زیادہ شوخی کا اظہار نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ جب تک عدت کی مدت مکمل نہیں ہو جاتی اس سے پہلے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حوصلے والا ہے۔ لا جناح، کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو، نساء ان عورتوں کو کہ ما لم تمسوہن جنہیں تم نے چھوا نہیں، او تفردو یا نہیں مقرر کیا، لہن ان کے لیے فریدتاً مہر، ومتعوہن تو تم انہیں کوئی خرچہ دے دو، علی الموسع خوشحال کے اوپر، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق خرچہ ہے، وعلی المقتر اور تنگ دست کے اوپر، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق خرچہ ہے، متاعم یہ خرچہ بالمعروف مناسب طریقے سے ہونا چاہیے، حقاً یہ واجب ہے، علی المحسنین نیکوکاروں کے اوپر۔ اب اس آیت میں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی اور مرد نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی عورت کو کچھ نہ کچھ خرچہ دے دو تاکہ اس کے دل جوئی ہو جائے۔ اور فقہاء نے کہا ہے کہ خرچے سے مراد یہ ہے کہ اس کو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، اور یہ بھی بتا دیا کہ خامند کو اس بات میں اس خرچے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کرنی چاہیے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور حقاً علی المحسنین میں حقاً کا لفظ بول کر یہ وضاحت فرما دی کہ اس عورت کو جسے تم چھوئے بغیر طلاق دے رہے ہو اور اس کا مہر کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ دے دینا، اس کے دل جوئی کی خاطر اسے کچھ نہ کچھ دے دینا، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبل پہلے، ان اس کے، تمسوہن کہ تم انہیں چھوہو، وقد اور بے شک، فرد تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، فریدتاً مہر بھی، فنصف تو پھر آدھا مہر ہے، ما جو فرد تم نے مقرر کیا، الا مگر، ان یہ کہ، یعفونا وہ عورتیں خود معاف کر دیں اپنا حق، او یا یعفوا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں، عقدۃ گرہ ہے، نکاح کی، یعنی یا تو وہ عورت خود ہی مہر لینے سے انکار کر دے، یا پھر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی اس کا خامند جو اسے طلاق دے رہا ہے، وہ سارے کا سارا معاف کر دے، یعنی پورے کا پورا مہر اس کو ادا کر دے۔ یہ اس عورت کے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کو تم نے چھوا نہیں، لیکن اس کا تم نے مہر مقرر کیا ہوا تھا۔ پچھلی آیت میں اس عورت کا ذکر تھا کہ جس کو چھوئے بغیر طلاق دے رہے ہو لیکن اس کا مہر مقرر نہیں ہے۔ اس آیت میں اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کو تم چھوئے بغیر طلاق دے رہے ہو لیکن اس کا مہر مقرر ہے، تو اس کو تم آدھا مہر ادا کر دو، یا اگر وہ خود چھوڑنا چاہے سارے کا سارا تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یا مرد سارے کا سارا مہر ادا کرنا چاہے تو یہ تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وَأَن اور یہ کہ، تعفو تم معاف کر دو، یعنی تم سارے کا سارا ہی ادا کر دو، یہ مردوں کو حکم ہے۔ اقرب تو یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، تو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ تم اس کو سارے کا سارا مہر ادا کر دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ اور نہ بھلایا کرو، فضلہ احسان کو، بینکم آپس میں۔ دیکھیں یہ اس وقت احسان و مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت پہنچ گئی ہے،
لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن خلق اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر انہیں دیکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی طلاق، اس کی عدت اور اس کے احکام اور اس کے مسائل کے اسباق باقی ہیں، وہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔